الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وخطيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال الله تعالى في مقام آخر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے ایمان کی بجلی ہو قرآن کی بجلی ہو ارے سنت کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے سینوں میں ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کر دے فکر دنیا کر کے دیکھی اب فکر آخرت کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ
کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ راہ وفا میں بڑھتا جا، او قرب کی سیڑھی چڑھتا جا، ہر دم شوق سے یہ پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ اور جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اور رب کے حبیب سے، رب کے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ۔ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے رب کے سوا، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحابہ وازواجہ وبناتہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میرے نہایت محترم و مکرم و عزیزم برادرم حضرت مولانا محمد عاصف معاویہ صاحب حفظہ اللہ، حضرت مولانا محمد زبیر صاحب بیٹھے، حضرت مولانا قاری عبدالوحید صاحب اکاڑا، علماء کرام، حفاظ و قراء الزام، برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے خیر والی مجلس، برکت والی مجلس، عزت، عظمت، شرافت، کرامت اور رحمت اور مغفرت والی مجلس اللہ نے عطا فرمائی۔
اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ جو کچھ کہیں جو کچھ سنیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص اور اپنی رضا بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے وہ کام کرا جن کاموں سے تو راضی ہے، اللہ ہر اس کام سے محفوظ فرما دے جن کاموں سے تو ناراض ہے۔ اللہ عمر میں برکتوں کے ساتھ اوقات، رزق، عزت، مال، جان، ایمان، علم اور عمل صالح میں برکتوں کے ساتھ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان مان۔ آج کا یہ جلسہ، یہ اجتماع فضیلت قرآن کریم اور دستار فضیلت جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا، تکمیل تک پہنچایا، ان کے سروں پر یہ فضیلت کی پگڑی سجائی جائے گی اور محشر کے میدان میں اللہ ان کے والدین کے سروں پر جنت کے تاج سجائیں گے۔ اور یہ دینی مدارس کی برکت ہے میرے بھائی۔ آج ہمارے ننھے منھے بچے حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم قرآن، حامل قرآن، طالب قرآن۔ یہ مدارس دینیہ کی برکت ہے کہ آج آپ کو وقت علماء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، حفاظ، قراء، خطباء، فقہاء، غازی اور شہداء مل رہے ہیں۔ یہ مدارس دینیہ کی برکت ہے۔ مدارس دینیہ کی برکت ہے کہ آج آپ کو وقت کے مفسر بھی، محدث، مدبر، مکبر، مبلغ، مؤرخ، مؤذن، یہ مدارس دینیہ کی برکت سے مل رہے ہیں۔ یہ مدارس دینیہ نہ ہوتے تو واللہ آج حق اور باطل میں تمیز نہ ہوتی، کفر اور اسلام میں تفریق نہ ہوتی، حلال اور حرام میں بھی تفریق نہ ہوتی۔ یہ مدارس دینیہ نہ ہوتے بڑے بڑے جابر، فاسق، فاجر، عیاش، بدماش، قذاب، حرام خور، حکمرانوں کے خلاف ان کی زبانوں کو لگام دینے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہاں ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام اکبر بادشاہ تھا، ملحد بادشاہ، کافر تھا، بدماش تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، قرآن کا دشمن، اسلام کا دشمن، نبی کے فرمان کا دشمن، محمد کے دین کا دشمن۔ کسی مجلس کے اندر اسلام کے خلاف بکواس کر رہا تھا، وزراء مشراء سب بیٹھے واہ واہ کر رہے تھے۔ اس مجلس سے ایک شخص کھڑا ہوا، وہ وقت کا کیپٹن نہیں، میجر نہیں، کرنل نہیں، جنرل نہیں، وہ وقت کا کپتان نہیں، ڈی ایس پی نہیں، ڈی پی او نہیں، ڈی آئی جی نہیں، آئی جی پی نہیں، وہ وقت کا ٹھیکیدار نہیں، نمبردار نہیں، دکاندار نہیں، زمیندار نہیں، وکیل نہیں، تاجر نہیں، ایک ملا جو تمہارے وسیع سے کھاتا ہے، وہ کھڑا پتلے پتلا دبلا چھوٹ بادشاہ، جو ظالم بادشاہ، اس کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کہا خبردار، زبان کو بند کر لگام دے، سن ہر فرعون کے لیے اللہ نے موسیٰ پیدا فرمایا، تیرے مقابلے میں اللہ نے مجدد الثانی کو پیدا کیا ہے۔ مجدد الثانی تختہ دار پر تو لٹک گئے، لیکن اللہ کے دین کے جھنڈے کو بلند کر جس نے بھی حق کہا، اللہ ہمیں حق کہنے کی توفیق دے، اس پر تکلیفیں آئیں، امتحان آیا، آزمائشیں آئیں، ہر نبی پر تکلیف، ہر نبی پر آزمائش، امتحان، مصیبت کا لفظ انبیاء کے لیے نہیں، انبیاء کے لیے نہیں، مصیبت ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، ہر نبی پر آزمائش، امتحان۔ اپنے نبی محمد رسول اللہ کی طرف تاریخ اٹھا کر دیکھو تو صحیح، جب طیف کے میدانوں میں پتھر کھاتے ہوں، احد کے میدانوں میں دندان شہید کرا رہے،
حنین میں جب مار کر رہے تھے مسلمانوں جن کے سامنے ان کی بچیوں کے منہ پر تماچے مارے جا رہے تھے، حق کہنا آسان نہیں، اور یہ اللہ کا قرآن ہمیں مفت میں نہیں ملا، یہ نبی کا فرمان ہمیں مفت میں نہیں ملا۔ صحابہ کی تاریخ اٹھاؤ تو صحیح، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، علماء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، تاریخ پڑھو تو صحیح۔ سیاسی لیڈروں کی تاریخ پڑھنے والوں، کرکٹ کے کھلاڑیوں کی تاریخیں پڑھنے والوں، فٹ بال کے کھلاڑیوں کی تاریخیں، پہلوانوں کی تاریخیں پڑھنے، فلم کے ایکٹروں کی تاریخ پڑھنے والوں، کبھی محمد کے صحابہ کی تاریخ بھی تو پڑھ۔ کتنی تکلیفیں برداشت اس قرآن کے لیے، بچوں کو یتیم کرا، بیویوں کو بیوہ کرا، خون میں لت پت ہوئے، گھر سے بے گھر ہوئے، زنجیریں پہنی، جولان پہنی، چمڑیاں اٹھاڑی گئی، لیکن دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر یہ رب کا قرآن ہم تک پہنچایا، ہم تک پہنچایا۔ اللہ، یہ صحابہ نہ ہوتے اللہ کی قسم یہ قرآن ہم تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ یہ علیحدہ موضوع ہے، بات کرتا جب علماء بیٹھے ہیں، ایک نقطہ دیتا ہے، مشرکین مکہ ہے آ کر کہنے اے محمد کہہ دو صلی اللہ، پانی پینے کے 6 سنتے ہیں، 6 سنتے ہیں، یاد کر لو، یاد کر لو۔ پہلی سنت، بیٹھ، دوسری سنت، دیکھ کوئی کیڑا تو نہیں، کوئی کخ وغیرہ تو نہیں اس میں، تیسری سنت، بسم اللہ، پہلی سنت بیٹھ، دائیں ہاتھ میں پکڑ کر، پھر دیکھ، چوتھی سنت، بسم اللہ پڑھ، پانچویں سنت، 3 سانس میں پانی، چھٹی سنت، پانی پینے کے بعد آخر میں الحمدللہ کا لفظ تو کہہ دے، اللہ کی قسم یہ عادت عبادت بن جائے گی، عبادت بناؤ۔ اللہ تو بخشنا چاہتے ہیں امت رسول اللہ، مغفرت کرنا چاہتے ہیں، بہانہ ہے، وسیلہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ایک وسیلہ تھا امت محمد رسول اللہ کی بخشش کا ذریعہ تھا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے دن کو روزہ رکھا، رات کو قرآن کریم تراویح میں سنا اور پڑھا، تراویح پڑھی، اپنے گناہوں پر ندامت کی، آنکھوں سے آنسو بہائے، اپنے گناہوں کو معاف کرایا۔ خوش نصیب ہیں جنہوں نے نہیں کیا، اللہ ان کو توفیق دے دے، توفیق دے دے، آنے والے سال میں توفیق دے دے۔ مسلمانوں یہ بہانہ وسیلہ تھا امت رسول اللہ کی بخشش۔ سحری تو کر رہا ہے صبح کے وقت، اللہ ملائکہ سے فرمائے، ملائکہ کی جماعت میرے بندوں کو دیکھو، اللہ دیکھ، بے وقت کھانا کھا رہا ہے، اللہ بے وقت کھانا کھا رہا ہے، نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے، اللہ ملائکہ کی جماعت گواہ بن جاؤ، میرے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، میں نے ان پر جنت واجب کر دیا، جہنم حرام۔ افطاری کے وقت اللہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے مسلمانوں، پھر رمضان کی ہر گھڑی میں ہے کوئی مغفرت اور رحمت کی دعا مانگی، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، رحمتیں بتاتا ہوں، بہانہ ہے، بہانہ رب کی رحمت بہانہ ڈھونڈ رہی ہے۔ یہاں ایک بات آئی، تھکے ہوئے تو نہیں، کافی دیر سے بیٹھے، ایک مستری صاحب، یہ جو ساری والا مستری جو چھتیں بناتا ہے، دیواریں بناتا ہے، فوت ہو رہا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب سکرات یا نزع کا وقت ہے، جتنے بھی گھر کے ارد گرد کھڑے ہیں اس کے سامنے بآواز بلند یوں کہیں، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
لقینوا موتاکم، تلقین کرو جو دنیا سے جانے والا ابا ہے، امی ہے، بھائی ہے، دادا ہے، نانا ہے، تم بابا دے بلند کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ اس کے دل پر کلمہ طاری ہو جائے، زبان پر جاری ہو جائے۔ فوت ہو رہا تھا گھر والے بابا دے بلند لا الہ الا اللہ، علماء بیٹھے مسئلہ بھی سنتے جاؤ۔ موت کے وقت مسلمان ہے، نمازی تھا، کلمہ پڑھتا تھا، موت کے وقت اگر زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوا، خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے، یوں مت کہا کرو تیرے ابا کو آخری وقت میں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا، تانا نہ دیا۔ ہاں موت کے وقت موت سے قبل کلمہ کفر اگر کہہ دیا تو خاتمہ برباد ہو گیا۔ اس لیے اس کو یوں مت کہو ابا کلمہ پڑھ، امی کلمہ پڑھنا، تم پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو۔ اب اس کی ارد گرد جو کھڑے سب کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لیکن وہ مستری سے کیا کہہ رہا ہے؟ اوئے گارا لے، اوئے گارا لے، اوئے انٹی در رکھو، ریت اٹھا کے لیا، وہ گارا بطلہ بنا ہوا ہے، اس کو ذرا گہرا کر لے، اوئے فلاں مزدور کی در ہے، ٹھان لے آئیدہ، پھر وہ کہے لا الہ الا اللہ، مصری سے پھر کہے اوئے گارا لے، وہ رو رہے تھے، ایک آدمی گزر رہا، پوچھنے لگے کیوں روتے ہو؟ ابا فوت ہو رہے یا دادا فوت ہو رہے، چچا فوت ہو رہے، بھائی امی فوت ہو رہی ہے، لیکن ہم بابا دے بلند کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے گارا لے آؤ بھائی، مٹی در رکھو بھائی، ریت ادھر، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ گارا اس نے کہا تم ہٹ، خود وہ بیٹھ گیا، اس کے کان میں کہتے ہیں دور استاد جی چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، چلیں، گارا بھی ختم ہے، مزدوری لیں، بچے انتظار نہ کریں، سودا سود لینا ہے، استاد جی شام ہونے والی، چلیں، ایک کان میں کہا، دوسرے استاد جی چھٹی کا وقت ہو گیا، چلیں استاد جی سودا بھی لے جانا ہے، بچے انتظار، بھئی یہ بات کہنی تھی کہ مستری صاحب کی زبان پر جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حیران کے حیران کھڑے ہیں، ہم تو صبح سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، کون سا حضور نے خدا پڑھا ہوئے؟ تو نے کہا چھٹی کا وقت ہو گیا چلیں، تو وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اس نے کہا بات نہیں راز کی بات، یہ مصری صاحب ایک دو کام کے دوران اگر اذان آتی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کام چھوڑ دیتا، نماز کے لیے فوراً باب وضو ہو کر اللہ کے گھر میں پہنچ جاتا، حی علی الفلاح، او عزت حاصل کر لو، او مغفرت حاصل کر لو، کامیابی کا دریا بن جاؤ، جنتی بن جاؤ، جہنم سے نجات پانے والے بن جاؤ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، سردیوں کا مہینہ، لحاف اوڑے ہوئے، چھوڑ دے نیند کو، آرام کو چھوڑ دے، دنیا کے معمولی آرام کو تو چھوڑے گا، قبر کا آرام اللہ تجھے عطا فرمائیں گے، الصلاۃ خیر من النوم، مستری صاحب کی عادت تھی کام چھوڑ کر نماز با جماعت ادا کرتا،
ہر دن جب چھٹی کا وقت ہوتا مغرب ہونے والی ہوتی ہم سے پوچھا کرتا تھا کام کا وقت ختم ہو گیا، ہم کہتے جی ہاں ختم ہو گیا۔ اچھا چھٹی کا وقت ہو گیا، ہاں چھٹی۔ ایک اس کی عادت تھی، ہر روز ایک بات، ہر روز ایک کلمہ، ہر روز ایک اللہ بابا دے بلند۔ جب یہ کہتا چلے بس ہم کہتے چلے، اس کی زبان پر جاری ہو جاتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے لگا۔ جب اس کی عادت تھی میں نے وہی عادت اس کو یاد دلائی، استاد جی چھٹی کا وقت ہو گیا، استاد جی چلے اس کی زبان پر جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ آپ بھی رات کو سوتے ہوئے بآواز بلند کہہ دیا کرو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول، تاکہ بچے بھی سنیں، گھر والی بھی سنیں، ان کی زبانوں پر بھی جاری ہو جائے، دل پر طاری ہو جائے۔ مسلمانوں کلمہ پڑھ کر سویا ہے، نیند آ گئی مسلمانوں۔ جب موت کی نیند آئے گی، عادت جب ہوگی سوتے وقت کلمہ پڑھنے کی، موت کے وقت بھی زبان پر جاری ہو جائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کی رحمت بہانہ مانتی ہے، یہ رمضان کا مہینہ بہانہ تھا، بہانے پر ایک اور بات یاد آیا، ہمیں وہی تھا مدینہ منورہ میں 27 سال الحمدللہ میں نے وہیں گزارے۔ اللہ الرحمن ایک سیٹھ صاحب تھے شیخ ریاض، انہوں نے ٹھیکیدار سے کہا ہم نے ریاض میں مسجد بنانی ہے، بہترین مسجد، جتنا خرچہ ہے میں دوں گا، میں کسی سے نہیں لینا، کوئی بھی تعاون نہ کرے، کوئی بھی، میں اکیلا میرے خرچے پر بنے۔ ٹھیک ہے، مستریوں سے کہا کسی سے کوئی چیز نہیں لینی، مزدوروں سے کہا ٹھیک ہے شیخ صاحب، مسجد تعمیر ہو گئی، علماء بیٹھے، حدیث مبارک میں آتا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ ابھی تو دنیا میں اللہ کا گھر بنا رہا تھا، ابھی تو نے ارادہ کیا تھا اللہ کے گھر کے بنانے کا، اللہ نے تیرا گھر، تیرا محل جنت نے بنا دیا۔ اللہ مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی، وہ شیخ صاحب خواب دیکھ رہے ہیں، جنت میں سیر کر رہے تھے، بہت پیارا محل دیکھا، خوبصورت محل دیکھا، اللہ یاقوت اور مرجان، اللہ موتیوں سے جڑا ہوا محل دیکھا، پوچھا یہ محل کس کا؟ انہوں نے بتایا یہ تیرا محل ہے، تو نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، جنت میں اللہ نے تیرا محل بنا دیا۔ اندر گیا، بہت خوبصورت، جب باہر نکلے ایک اور محل دیکھ، جو بچے آواز کر رہے ہیں نا، باتیں کر رہے ہیں، ان کو نکال دو، ہٹا دو، جو باتیں کر رہے ہیں اس کو نکال دو، نکال دو، قریب نام نہیں، دروازے سے بیر دیکھیں کوئی آدمی ایسا بھیڑ اللہ استغفر اللہ، یہ کس کا محل ہے؟ فرمایا جو مسجد تو نے تعمیر کی تھی نا، اس میں ایک عورت شریک ہوئی تھی، اور یہ اس کا محل، خوبصورت، وہ بھی خوبصورت محل۔ اچھا، جب صبح اٹھا نا غصہ بھی آیا، میں نے ٹھیکیدار سے کہا تھا صرف میرے خرچے پر بنے گا، کس عورت سے انہوں نے تعاون لیا ہے، خرچہ لیا۔
ٹھیکیداروں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں، مستریوں سے ہمیں پتہ نہیں، مزدور ہمیں پتہ نہیں۔ ایک مزدور نے کہا شیخ صاحب بات یہ ہے میں بالٹی پانی کی بھر کر لے کر آ رہا تھا گارے کے لیے، مسجد کے گارے کے لیے، مسجد کے گارے کے لیے، میرے ہاتھ سے بالٹی گری اور بالٹی ٹوٹ گئی، جو ہی ٹوٹ گئی میری آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ ابھی استاد بھی ناراض ہوگا، ٹھیکیدار بھی ناراض ہوگا، ادھر کام بھی رک جائے، میں پریشان حال کھڑا تھا۔ ایک عورت گزری کالے رنگ کی چھوٹے قد، بیٹا کیوں پریشان؟ اماں بالٹی گری ہے، پانی ڈالتا ہوں پانی نکل جاتا ہے، ٹوٹ گئی ہے بالٹی، اس لیے پریشان سے استاد ناراض ہوگا، ٹھیکیدار سے ناراض ہوگا۔ اس نے کہا پریشان نہ ہو، آؤ میرے گھر ایک بالٹی دے دی، ہاں یہ بالٹی لے جا، بھر کر کام کر، جب فارغ ہو جائے میرے گھر میں پہنچا دے۔ میں وہ بالٹی لے کر گیا شیخ صاحب، اور وہ اسی پانی سے گارا بنایا، ایک دن بھی رکھی، 2 دن، تیسرے دن وہ بالٹی میں نے اس بوڑھی اماں کے گھر میں پہنچا دیا۔ شیخ صاحب نے کہا مجھے اس کے گھر پر لے جاؤ، دروازے پر۔ اب شیخ صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بوڑھی اماں نکلی۔ شیخ صاحب نے کہا تو نے بالٹی دی تھی؟ جی ہاں دی تھی۔ اس نے واپس پہنچائی؟ جی ہاں واپس پہنچائی۔ اچھا ایسا کر 100 ریال لے لے، بالٹی مجھے دے دے۔ اس نے کہا نہیں دیتی، 1000 ریال نہیں دیتی، 10,000 ریال لے لے، بالٹی مجھے دے دے۔ اس نے یوں دیکھا، شیخ صاحب جو خواب تو نے دیکھا تھا وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے نا۔ 10,000 پر میں اپنے جنت کا محل بھیج نہیں ہو سکتا، نہیں۔ شیخ صاحب رو سن رہے ہو نا، بات آگے۔ الدین النصیحہ نصیحت کی بات ہے، تعاون مدارس کے ساتھ، مساجد والوں کے ساتھ، علماء اولیاء کے ساتھ تعاون کر لیا، خدا کے ہاں بہانے، رحمت کے بہانے۔ مسجد نبی کی جب تعمیر مکمل ہوئی، پہلی مسجد دنیا میں، پہلی مسجد وہ بیت اللہ شریف ہے، مکہ مکرمہ کی پہلی مسجد، اور دوسری مسجد بیت المقدس، تیسری مسجد وہ مدینہ منورہ۔ اللہ جب اللہ کے نبی اس تعمیر میں بھی شریک تھے، غربت کا زمانہ تھا، تھال تھے نہیں، کپڑے تھے نہیں، جھولی میں نبی علیہ السلام خود سنو یوں جھولی میں مٹی اٹھا کر لے کر آتے ہیں، صحابہ بھی جھولیوں میں مٹی اٹھا کر، اللہ اور اللہ کے نبی آسمان کو دیکھ اے اللہ گواہ بن جا ان صحابہ سے میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، تو نے جنت میں ان کے محل بنا دیے۔ اللہ تعمیر مکمل ہو گئی، لالٹین نہیں، غربت کی وجہ سے روشنی کا انتظام نہیں، صحابہ اپنے باغوں میں جا کر کھجور کے وہ گوشے جہاں کھجور لگی ہوتی ہے وہ لے کر آتے، رات کا وقت ہوتا، اندھیرا ہوتا، ان گوشوں کو جلاتے، کچھ دیر تک روشنی ہوا کرتی۔ اللہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے، رات کا وقت ہے، دیکھا ایک لالٹین جل رہا ہے، پہلی مرتبہ دیکھا، حیران کے حیران رہ گئے، یہ روشنی کیسے ہو رہی ہے؟ پوچھا اس کے اندر کیا چیز ہے؟ بتلایا گیا زیتون کا تیل ہے، وٹ لگی ہوئی ہے، اوپر شیشہ ہے، یہ جلتا ہے، پورا علاقہ روشن ہو جاتا ہے۔
بیچتے ہو؟ نہیں بھائی، منہ ماں کی قیمت دیتا ہوں، ماں میں دیتا ہوں، جتنا تجارت کے لیے لایا تھا سب دیتا ہوں۔ انہوں نے دے وہ لالٹین لے کر اب فوراً مدینہ طیبہ ملک شام سے ہم بھی اس علاقوں میں پھرتے رہے۔ اللہ عرب کی حفاظت فرمائے، فلسطینیوں کی حفاظت فرما، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ ان یہود و نصارہ کو، اسرائیل کے یہودیوں کو، حکمرانوں کو تباہ و برباد ذلیل و رسوا فرما، امریکہ کی حکومت عوام نہیں، حکومت کو تباہ و برباد فرما، جرمنی کی حکومت، برطانیہ کی حکومت، مسلمان ملکوں کے جو حکمران مسلمان ملکوں کے حکمران جو بے غیرت بن کر بیٹھے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، عیاش اور بدماشی پر بیٹھے ہیں، اللہ ان کو بھی یہودیوں کے ساتھ تباہ و برباد فرما۔ بآواز بلند آمین کہو نا، آمین کہو، آمین۔ آدھی رات کا وقت ہے، اللہ قبول فرمائے گا۔ بے غیرت بن کر بیٹھ رہے، وہ ہر روز مار رہا، کہیں بچے تڑپ رہے ہیں، ابا اور اماں دیکھ، کہیں ابا اور اماں تڑپ رہے ہیں، بچے دیکھ، کہیں بھی بیٹیوں کی عزت بھولی جا رہا۔ مسلمانوں کیا گزر رہی ہے؟ اللہ ہم پر اپنی رحمتیں عطا فرما، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عوام کی حفاظت فرما، مسلمان ملکوں کے عوام کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت فرما، لیکن جو ظالم حکمران عیاش بدماش بیٹھے ان کو اللہ تباہ فرما، ذلیل و رسوا فرما۔ آپ کہیں کہ بددعا، ہاں بددعا بھی سنت ہے، بددعا دینا بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت نازلہ میں اللہم اہلک الیہود، اللہم شتت شملہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم خرب بنیانہم، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر۔ یہ نبی کی دعا ہے، اللہ اس لیے ہم بھی جب کوئی اور چارہ نہیں، وسیلہ نہیں، کوئی تعاون کرنے والا نہیں، وہ یہود و نصارہ اکٹھے ہیں، الکفر ملت واحدہ، مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں، کسی کو غیرت نہیں آ رہا۔ اللہ کوئی غیبی امداد فرما، کوئی ابابیل بھیج، جس طرح ابرہ کے لشکر کو تو نے تباہ و برباد کر دیا، اس وقت کوئی مسلمان حفاظت والا نہیں تھا۔ اللہ نمرود کو مچھر سے تو نے کٹوا دیا، اللہ اپنے نبی کی حفاظت میں غار ثور کے منہ پر تو نے مکڑی کا جالا بنا کر اللہ کے نبی کی حفاظت تو نے فرما دی۔ اللہ آج بھی اللہ تیری رحمت کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اللہ کیوں ناراض ہو گیا؟ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، قبول۔ میں بات کر رہا تھا، حضرت تمیم داری لالٹین لے کر، یاد ہے نا میری بات؟ مسجد نبی میں مغرب کی نماز کے بعد چاند نہیں تھا، روشنی نہیں، وہ جلا دیا، تمام صحابہ ذکر جمع حیران کھڑے، کیا لایا؟ پہلی مرتبہ صحابہ نے غربت فاقے میں تھے، فرمایا میں ملک شام سے لالٹین لایا ہوں، اس کے اندر زیتون ہے، بٹ لگی ہوئی ہے، یہ اوپر شیشہ ہے، یہ روشن ہے پوری مسجد نبی، جمگٹا ہے صحابہ، اتنے میں اللہ کے نبی تشریف لیا ہے، جو آئے، جو ہی اللہ کے نبی نے
اس لالٹین کو جلتا ہوا دیکھا، اللہ کے نبی کی زبان پر جاری ہوا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہہ دو نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پڑھا کرو مسلمانوں، ہر مشکل اللہ آسان فرما دیں گے، رزق میں برکت، عمر میں برکت، اوقات میں برکت، جان اور ایمان میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پڑھا کرو گے کہ نہیں پڑھا کرو گے؟ اللہ مشکلات آسان فرما رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں من جاؤ کون لے کر آیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا حضرت تمیم داری لے کر آئے۔ این تمیم؟ تمیم داری آئے، اللہ کے نبی تمیم داری کے ماتھے کو بوسہ دے رہے ہیں۔ کیا خوش نصیب صحابہ مسلمانوں ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سنو مسلمانوں، اللہ کے نبی کی زبان پر یہ ارشاد تھا او تمیم سن، اگر میری پانچویں بیٹی ہوتی، پہلی بیٹی کون؟ حضرت زینب، دوسری حضرت رقیہ، تیسری ام کلثوم، چوتھی فاطمہ الزہرا، کہہ دو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اگر پانچویں بیٹی ہوتی انعام کے طور پر تیرے نکاح میں دے دیتا۔ صحابہ حیران کھڑے ہیں۔ حضرت نوفل رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار تھے، قریشی تھے، فرمانے لگے یا رسول اللہ میری جوان بیٹی بیٹھی ہے، میں آپ کے خاندان سے ہوں، آپ کی بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی اس تمیم کا نکاح اس کے ساتھ کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو لے کر آؤ۔ مسجد نبی میں نکاح ہو رہا، جب نکاح ہو گیا صحابہ مبارک بات دے رہے تھے تمیم مبارک ہو، تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا، اللہ نے تیرے گھر کو بھی روشن کر دیا، تیرے قبر کو بھی روشن کر دیا، تیری جنت کو بھی روشن کر دیا۔ اور تمیم ایک چراغ کی وجہ سے اللہ نے تجھے اہل بیت میں لکھ دیا، اہل بیت۔ سن رہے ایک لالٹین پر ایک لالٹین۔ خیر اس موضوع پر بیٹھ بیٹھے اللہ کے ہاں تو بہانے رحمت کے بہانے کئی واقعات ہیں۔ میرا موضوع فضیلت قرآن، وقت مجھے مل جائے اللہ کرے۔ مدارس دینیہ کی بات کر رہا تھا کہ مدارس دینیہ کی برکت سے اللہ کی زمین پر یہ اللہ کا دین قائم ہے قیامت تک انشاءاللہ۔ مدارس دینیہ کے دشمن انشاءاللہ تباہ و برباد، ذلیل و رسوا، خوار ہو جائیں گے، لیکن یہ مدارس دینیہ قیامت تک آباد رہیں گے انشاءاللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حق بات کہنے پر تکلیفیں ہیں۔ 1000 علماء کو مسلمانوں انڈیا کے درختوں پر باندھ کر گولی کا نشانہ بنایا گیا۔ مسلمانوں 1000 علماء کو تپتے ہوئے تیل کی کڑاہوں میں زندہ جلا دیا گیا۔ 1000 علماء کو سور کی کھالوں میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا، تڑپتے رہے۔ 1000 علماء کو گلیوں میں بازاروں میں سولی کے تختے بنائے، سولی کے تختے پر ان کے بچوں کے سامنے، بیویوں کے سامنے لٹکا کر شہید کر دیا۔ یہ اللہ کا دین مفت میں نہیں ملا مسلمانوں۔ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کی تاریخ پڑھو تو صحیح ہے۔ امام راضی میں لمبا نہیں جاتا، مختصر بات کروں۔
امام راضی قرآن پڑھنے کے لیے، حدیث مصطفیٰ یاد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے 13 سال کی عمر میں گھر سے نکلے۔ مدارس بہت کم تھے، کافی دور دور سفر کرنا پڑتا تھا۔ ایک ہی جوڑا کپڑے کا تھا مسلمانوں۔ 13 سال کی عمر کے 15 سال مدرسے میں تعلیم حاصل کی، ایک ہی جوڑے میں اللہ۔ پھر جس دن دستار فضیلت کا وقت آیا، جس طرح ابھی دستار فضیلت ہوگی ہمارے بچوں کی، دستار فضیلت کا دن آیا، اس علاقے کے ملک صاحب نے، نبردار صاحب نے، سردار صاحب نے نیا جوڑا لے کر آئے۔ راضی او طالب علم جوڑا پہن لے، تجھے ایک ہی جوڑے میں دیکھ رکھا۔ قدرت کا کرنا ایسے کہ وہ جوڑا گلا نہیں، سڑا نہیں، میلا تک بھی نہیں ہوا۔ امام راضی نے جوڑا قبول کر لیا۔ رات کا وقت امام راضی آدھی رات کو جوڑا لے کر کھڑے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں۔ اللہ میں نے جوڑا پہنا ہے، لیکن جو جوڑا میں نے پہنا ہوا ہے اللہ تو جانتا ہے، اس جوڑے میں کوئی رات خطا نہیں جو تیرے نبی محمد رسول اللہ کی زیارت نصیب نہ ہوئی ہو۔ اگر میں جوڑا پہن لوں اللہ کہیں تیرے نبی کی زیارت سے محروم تو نہیں ہو جاؤں۔ نیند آئی، اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہوئی، راضی میں راضی ہوں، جوڑا پہن لے، زیارت ہوتی رہے گی، ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ سن رہے ہو؟ امام مسلم، ایک تو مسلم شریف والی امام محمد مسلم 14 سال کی عمر میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے۔ 14 سال کی عمر، جب واپس گھر آئے، اپنی بستی میں آئے تو 54 سال کی عمر تھی مسلمانوں۔ 54 سال کی عمر میں واپس گھر آئے۔ کیا گزرتی ہوگی والدین پر، بہن بھائیوں پر۔ 54 سال کی عمر میں بستی میں لوگوں سے پوچھتے ہیں فلاں کا گھر کدھر، فلاں محلے میں دروازہ کھٹکھٹایا، ایک جوان نکلا۔ وہ جوان پوچھنے لگا کون ہو؟ محمد مسلم جواب میں فرماتے میرا نام محمد مسلم ہے۔ چیخ ماری اس جوان، فرمایا محمد مسلم میں تیرا چھوٹا بھائی نعمان، آؤ گھر میں آؤ۔ جو ہی گھر میں داخل ہوئے، ابا کے کمرے کی طرف محمد مسلم بڑھے، دیکھا تو کمرہ خالی۔ پوچھا آئین ابھی، میرا ابا کہاں؟ جواب ملا ابا فوت ہو گئے۔ آخر میں وصیت فرمایا کرتے تھے جب محمد مسلم ہے میری قبر پر اس کو ضرور لے کر آنا۔ امی کی قبر پر، امی کے کمرے کی طرف جب گئے، پوچھا آئین امی، میری امی کا کہا ہے؟ سنو مسلمانوں، سنو محمد کا دین مجھ پہ نہیں ملا۔ جواب ملا، نعمان کہتے بیٹھ بھائی، رات کا وقت ہوتا، چاند آیا کرتا، امی چاند کو مخاطب ہو کر کہا کرتی تھی او چاند تو میرے بیٹے محمد مسلم کو دیکھ رہا ہوگا، میں تجھے دیکھ رہی ہوں۔ او چاند میرے بیٹے پر روشنی کرنے والا چاند، تو اس کو دیکھ رہا ہوگا، میرا سلام بھی دے دے، پیغام بھی دے۔ تیری اماں تیرا انتظار کر رہی،
محمد مسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا امی کی قبر پر مجھے لے کے جاؤ، ابا کی قبر پر مجھے لے کے جاؤ۔ جو ہی قبر کے قریب گئے، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنکھوں بہا کر مانگ رہے ہیں۔ مسلمانوں دعا کے لیے آنکھوں سے آنکھوں بہا لیا کرو، سچے دل سے یقین کے ساتھ دعا کر لیا کرو۔ او مسلمان ہائے، آج ہم دعا تو کر رہے لیکن ہمارے دل میں وہ کیفیت نہیں جو دعا مانگنے کی کیفیت ہو۔ تو آ تو صحیح، اپنا جبین نیاز ذرا جھکا تو صحیح، ذرا اپنی آنکھوں سے اشک ندامت بہا تو صحیح، ذرا اپنا ہاتھ اٹھا تو صحیح، ذرا اپنی جھولی پھیلا تو صحیح۔ اللہ فرماتے ہیں میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح، تیرے آنے میں دیر تو ہو سکتی ہے، میرے بخشنے میں دیر نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ، تمہارے جو گزر گئے ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں، قیامت تک آنے والی نسلیں وہ بھی اکٹھے ہو جائیں، تمہارے چھوٹے بھی بڑے بھی مرد بھی عورتیں بھی انسان بھی جن بھی مجھ سے مانگنا شروع کریں، میں دیتا جاؤں دیتا جاؤں دیتا جاؤں، اتنا دوں کہ تم خود کہہ بیٹھو گے اللہ بہت دے دیا، اتنا دیا کہ دنیا میں تصور تک بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہو میرے بندو سنو سنو سنو، میری رحمت کے خزانے میں سنو تو صحیح، جس طرح کہ ایک شخص سمندر کے کنارے بیٹھ کر سوئی کو پانی کے اندر بھیجتا ہے، پھر سوئی کو باہر نکالتا ہے، فرمایا سوئی کے کناروں پر پانی کے قطرے تو محسوس ہو سکتے ہیں لیکن میری رحمت کے خزانے میں اتنی کمی بھی محسوس نہیں ہو سکتی۔ مانگ لیا کرو، اٹھ کے رات کو اٹھ کے، ہم تم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کوئی گدا ملتا نہیں، دیکھ کر بے نیازی بندے کی کہتا ہے کریم، اور دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں۔ آدھی رات کو اولاد کے لیے گھر والیوں کے لیے مانگ لیا کرو مسلمانوں، مانگ لیا کرو۔ اب محمد مسلم ہاتھ اٹھا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے کریم رحیم اللہ، جب میں چھوٹا ہوا کرتا ابا بھی شفقت فرماتا، امی بھی محبت اور شفقت فرماتی، خدمت کرتی، اللہ میں ایک مرتبہ تڑپتا، امی اور ابا 10 مرتبہ تڑپ جایا کرتے تھے، اللہ میری آنکھوں سے آنکھوں کا قطرہ نکل، امی کی آنکھوں سے ندیاں بہہ جایا، اور نوجوانوں سنو، امی کو دھکے دینے والوں سنو، ابا کی داڑھی نوچنے والوں سنو سنو، خدا را سنو، اللہ سے معافی مانگو۔ میری زبان سے اس کا کلمہ نکلتا، امی کی چیخیں نکل جایا کرتا، رب ارحمہما، اللہ اس وقت یہ رحم کیا کرتے تھے، آج تیرے پاس ہے تو رحمت کرنے والا مغفرت کرنے والا بن جا۔ حدیث میں آتا ہے ابا اور اماں کی قبر پر جب بیٹا دعا مانگتا ہے، یوں ہی اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے، ابا اور اماں اللہ سے التجا فرماتی ہیں، اللہ میرے بیٹے کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک میرے بیٹے کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو جائے۔
مانگو گے کہ نہیں؟ آج تو ابھی کی قبر کا بھی پتہ نہیں. میراث کے لیے تو لڑ رہا ہے. یہ مال پچھوڑ کے اتنا مجھے دے. ایک بھائی کہتے ہیں میرا ہے. او بیٹیوں کو محروم کرنے والوں، سنو سنو، کہیں اللہ جنت سے تمہیں محروم نہ کر دے. او بھائیوں بہنوں کو محروم کرنے والوں، ابا بیٹیوں کو محروم کرنے والوں، اپنی بیٹیوں کو محروم کرنے والوں، کہیں جنت سے محروم نہ ہو جاؤ. اللہ کی تقسیم ہے، راضی ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ. ان کا بھی حق ہے، کسی کا حق تلف نہ کرو، نہ کرو. اللہ، میں بات کر رہا تھا مسلمانوں. اب محمد جب دعا مانگ رہے تھے، بیٹھ گئے قبر کے ساتھ، اونگ آ گئی. ابا بھی فوراً سامنے زیارت ہو گئی. امی بھی مسکرا کے فرماتے ہیں، بیٹا محمد اللہ کی قسم، جب تو قرآن پڑھتا ہے، قرآن لوگوں کو سناتا ہے، بیان کرتا ہے، دین کی بات کرتا، ہماری قبروں پر ایسی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں جس طرح کی دنیا میں موسلادھار بارش زمین پر برستی ہو. اے محمد مسلم، ہماری قبریں تیرے قرآن پڑھنے سے، قرآن کے نور سے منور ہو جایا کرتی ہے. اللہ، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنی قبروں کو منور قرآن کے نور سے کرو. مدارس دینیہ میں بھیجو. نہیں بھیج سکتے تو جو پڑھ رہے ہیں ان کی خدمت تو کر لیا کرو. مسلمان ان کے ساتھ تعاون تو کر لیا کرو. احترام اور اکرام تو کر لیا. احترام پر بھی احترام پر اکرام. عزت کی نگاہ سے دیکھنا، عزت کی نگاہ سے، اس پر بھی اللہ بک. وہ ہندو تھا، ایک ہندو، رمضان کا مہینہ تھا. بیٹا اس کا دروازے پر کھڑے ہو کر، گلی کے دروازے پر وہ کھانا کھا رہا تھا. ہندو، یہاں پاکستان کی بات ہے، اس وقت پاکستان نہیں بنا، ایک ہی تھا ہندوستان اور پاکستان. کھانا اس کے ابا نے دیکھا ہندو ہے، سخت قسم کا ہندو ہے. جو ہی دیکھو بھائی بدبخت مسلمانوں کو روز بے شرم سے شرم جان دے، تھپڑ جان دے، گھر میں داخل ہو جائے، گھر میں داخل کھا. احترام میں رمضان کے تھپڑ مار کو اندر بھیج دے. کچھ مدت کے بعد جب فوت ہوا، ایک اللہ والے نے دیکھا خواب میں، وہ جنت کی سیر کر رہا تھا. وہ ہندو، وہ تو ہندو تھا، کون سا عمل اللہ کو پسند؟ میں نے کہا میں نے بیٹے کو تھپڑ مارا تھا. رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کے احترام میں، اکرام میں بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا تھا کہ مسلمانوں کا دل نہ دکھا. اسی پر جب موت کا وقت آیا، میری زبان پر جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد. احترام رمضان پر اور احترام قرآن پر، احترام قرآن پر کتنی فضیلت. احترام حافظ قرآن، قاری القرآن، عالم قرآن. کبھی سوچ لیا کرو مسلمان. بشیر بن عبداللہ گھر سے نکلے، دیکھا تو گندگی کے ڈھیر پر قرآن مجید کے اوراق پڑے تھے. مسلمانوں آج بھی یہی حالت ہے، گندگی کے ڈھیر پر قرآن کے. جو ہی دیکھا دوڑے، اسے اٹھایا، بوسہ دیا، سینے کے ساتھ لگا، منہ کے ساتھ لگا، گھر میں لے گئے، صاف کیا، کپڑے میں باندھا، جھالے میں رکھا. اللہ اکبر. پھر گھر سے جب نکلنے لگے، تاجر تھے، پھر خیال آیا اللہ تیرا کلام گندگی کے ڈھیر، تو ناراض تو نہیں ہوا، تیرا عذاب تو نہیں ہے. پھر گھر میں آ گیا، اس اوراق کو بوسہ دیا، پھر جانے لگا. پھر خیال آیا، پھر گھر میں آ گیا، پھر بوسہ دیا.
2 دن کے بعد 2 دن تک بازار نہیں گیا، دکان پر نہیں گیا۔ 2 دن کے بعد جب دکان پر رش لگا، کوئی ادھر سے مسافہ کر رہا ہے، کوئی ادھر سے مسافہ کر رہا ہے، اتنا رش ہے کہ کوئی ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی اس کے جسم پر ہاتھ لگا کر ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے۔ اللہ کیا ہوا؟ فرمایا احسان، تو نے میرے کلام کا احترام کیا تھا، آج لوگوں کے دلوں میں نے تیرا احترام دے دیا۔ اللہ خیر میں بات کر رہا تھا، سبحان اللہ۔ یہ قرآن مجید ابھی حفاظ ان کے والدین پہ توفتاً ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے بات مکمل کرتے ہیں، لیکن اگر اس قسم کے جلسے ہوئے کہ رات کے 12 بجے مجھے اسٹیج پر لے کر آؤ، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کئی دنوں سے صرف 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے سویا اور اتنا لمبا سفر کر کے آیا، 11 گھنٹے لگ گئے، 11 گھنٹے لگ گئے، میرا ذہن چکرا رہا تھا۔ اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ انہوں نے تو دیر کی لیکن تو دیر دے کر تو اپنی رحمت عطا فرما دے، خیر کی بات کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایسا نہ کہ کرو نعتیں سنو، بالکل سن سکتے ہو، نعت بھی نبی نے بھی سنی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک گھنٹہ ایک نعت خان اور بیٹھا ہے مبلغ مفسر محدث عالم، وہ بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ الدین النصیحہ، میں نصیحت کرتا، میرے عمر کا تقاضا بھی ہے، نوجوانوں خیال رکھو، علماء کی جماعت، مفتیان کرام، حفاظ قرآن، علماء قرآن، اس چیز کا خیال رکھا، خدا کا خیال رکھا، اور نعت خان بالکل خیال نہیں رکھا۔ کوئی عالم بیٹھا ہو وہ اپنا گھنٹہ پورا کرے گا، ایک نعت پریشانی ہوتی ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے نعتیں ہوا کمتر صاحب آیا کرتے تھے، مرزا جان باز آیا کرتے تھے، اور گیلانی صاحب، امین گیلانی، اللہ اکبر، حضرت درخاکی بیٹھے، والد صاحب، چچا صاحب، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، تمام مولانا غلام اللہ خان، یہ سارے کمتر صاحب زیادہ سے زیادہ درس میں، امین گیلانی صاحب زیادہ سے زیادہ درس میں، مرزا جان باز زیادہ سے زیادہ۔ آج تک مجھے وہ اشعار یاد ہیں، مرزا جان باز وہ عجیب اشعار پڑھ رہا تھا۔ اس دن میٹنگ تھی جس میں اسٹیشن کمانڈر صاحب بھی تھے، ڈی آئی جی صاحب بھی، ڈی پی او صاحب بھی، پولیس کے افیسر سارے تھے، اور یہ انتظامیہ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، یہ سب اور پھر وقت کے وکیل تو ذرا میٹنگ تھی، اس میں مجھے کہا گیا کہ کوئی خیر کی بات، میں نے کہا ایک بات سنا دو، میں نے مرزا جان باز نام لکھا، میں نے کہا ان کے اشعار سنا دو۔ وقت کہتا ہے کہ حالات بگڑ جائیں گے، مجھ کو ڈر ہے یہ دن رات بگڑ جائیں گے، اس قدر وقت بغاوت پہ اتر آیا ہے کہ اپنے ہاتھوں ہی کے آلات بگڑ جائیں گے، اتنے رزاق نہ ہو جاؤ اے زمانے کے خداؤ، ورنہ ان بھوکوں کے جذبات بگڑ جائیں گے، مسجدوں منبروں محراب سے وابستہ رہو، اور اسٹیشن کمانڈر صاحب، کمشنر صاحب، ڈی آئی جی صاحب، مسجدوں منبروں محراب سے وابستہ رہو، ورنہ ان خطیبوں کے خطبات بگڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہے یہ غلط نہیں، ٹھیک نہیں تو ناراض جی، میں اشعار کے سننا حق بات تو ہر میٹنگ میں کرتا ہوں، ہر میٹنگ ایسی باتیں ہیں اللہ توفیق دے دیتا ہے، اللہ توفیق، اور دلیل کے ساتھ بہرحال ایک بادشاہ کیا، میں ان کے والدین کو تحفتاً ہدیہ جن کے بیٹے حافظ قرآن، قاری قرآن اور عالم طالب قرآن، ایک عالم کی خدمت میں، حضرات کوئی ایسی حدیث مبارک سنا دو کہ میرا دل خوش ہو جائے، اور قرآن اور حدیث یہ ساری خوشخبری، ساری
خوشخبری ہے، قرآن پڑھ تو صحیح، قرآن کے قریب آ تو صحیح، نبی کا فرمان سن تو صحیح، پڑھ تو صحیح۔ آج ہم نے 6 گھنٹے کرکٹ کا میچ دیکھا، 15 منٹ ہم نے قرآن کو نہیں دیکھا مسلمانوں۔ کشتیاں تو ہم نے دیکھی، 2 3 گھنٹے لگا دیے، 3 منٹ قرآن کو نہیں دیے۔ فلم دیکھی لیکن قرآن کو نہیں دیکھا مسلمانوں۔ قرآن پڑھ لیا کرو، گھر میں اپنی رحمتیں اللہ کی برسا لیا کرو۔ جس مکان میں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی قسم، حدیث میں آتا ہے آسمان کے ملائکہ کو وہ مکان ایسا چمکتا ہوا نظر آتا ہے جس طرح کہ دنیا والے لوگوں کو 14ویں کا چاند آسمان سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کی رحمت یوں برستی ہے جس طرح دنیا میں موسلا دھار بارش برستی ہو۔ ہمارے علاقے میں 10 گھنٹے بارش برستی رہی، 12 حیران اللہ سے مانگا اللہ، اور کہیں کہاں سیلاب آ گئے، دبئی پانی میں غرق۔ کیوں؟ کس لیے؟ خدا کی ناراضگی، یوں نہ سمجھو کہ اللہ کی رحمت برس رہی۔ یہ بران رحمت نہیں، رحمت ہے۔ عیاشیوں کا اڈا بن گیا، بڑے بڑے ظالم جابر فاسق حکمران وہاں جا کر عیاشیاں کرتے ہیں، اور پہلی مرتبہ پہلی عرب کے اندر ہندوؤں کا وہ جو کیا کہتے ہیں امام بڑا کیا مندر بنایا جا رہا ہے، اس کی ابھی بنیادیں رکھی جائے گی، اس کا افتتاح کرنا تھا، قدرت نے پکڑ لیکن پھر بھی بات نہیں آئی، بات نہیں آئی۔ خدا کے عذاب کو دعوت دیتے رہے، اللہ مسلمانوں کو غیرت دے دے، حفاظت فرما۔ میں بات کر رہا اللہ بادشاہ کیا کسی عالم حضرت ایسی حدیث مبارک مجھے سنا دو، میرا دل خوش ہو جائے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حدیث مبارک میں آتا ہے محشر کا میدان ہو، مسلمانوں محشر کے میدان کا تصور دل میں کر لیا کرو۔ آج ہمیں موت بھول گئی، قبر بھول گئی، محشر کا میدان بھول گیا، جہنم کی آگ بھول۔ اللہ اللہ ہمارا ایمان تازہ فرما دے۔ بیٹھو میں تجھے حدیث مبارک سناتا ہوں۔ محشر کا میدان ہوگا، ایک حافظ قرآن وہاں کھڑا ہوگا، عالم قرآن کھڑا ہوگا۔ سنو مسلمانوں، عالم قرآن ہوگا، اس عالم قرآن کی برکت سے، اس حافظ قرآن کی برکت سے، اس حافظ کے جتنے قریبی رشتہ دار ہوں گے، اس عالم کے جتنے قریبی رشتہ دار، ابا ہے، اماں ہے، بھائی ہے، بہنیں ہیں، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، نواسے ہیں، پوتے ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، جتنے قریبی رشتہ دار ہوں گے، اس حافظ قرآن کی برکت سے اللہ تمام کو محشر کے میدان کی گرمی سے محفوظ فرما دیں گے۔ بادشاہ کی چیخ نکلی، کاش کہ میرا یہ بیٹا جو شہزادہ ہے ساتھ بیٹھا ہے، ایک ہی بیٹا ہے میرے، اگر حافظ قرآن ہوتا، آج بھتیجا نہیں، بھانجا نہیں، بھائی چھوٹا نہیں، میں محروم، اب راستے میں جا رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر آسمان کو دیکھ کر کہتے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔
اے پروردگار اللہ مانگ لیا کرو مسلمانوں، مانگ لیا ہماری گھر والیوں کو اللہ، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، عزت کا ذریعہ بنا دے، نجات کا ذریعہ، رحمت کا ذریعہ بنا، اپنے احکامات پر زندگی بسر کرنے والا بنا دے، اپنے نبی کی سنت پر چلنے والا بنا، متقی بنا دے، متقی بنا دے۔ رو رہا ہے جو ہی بیٹا دعا سنتا ہے، او مسلمانوں یہ دعا اللہ خود بتلا رہے ہیں، تو پڑھ تو صحیح، مانگ تو صحیح، ہاتھ اٹھا تو صحیح، اللہ تو قبول کیسے کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں بتاتا بھی خود ہوں، قبول کرنے والا بھی خود ہوں، پڑھ تو صحیح، آ تو صحیح۔ اللہ جو ہی محل کے اندر پہنچے شہزادہ کہنے لگا ابا فلاں علاقے میں ہماری بہت بڑی زمین پڑی ہوئی، کوئی پتہ نہیں کتنی ہے، کتنی آمد ہے، کتنا خرچ ہے، ابا 6 مہینے کے لیے مجھے اجازت دے دو، میں اس زمین پر جانا چاہتا ہوں، جو کچھ ہوگا لے کر آؤں۔ ابا کہتے ہیں تجھے دنیا کی ہے، مجھے آخرت کی ہے، جا تو جا۔ اللہ جو ہی شہزادہ نکلنے لگا راستے میں مدرسہ ہے، اللہ اور لوگوں یہ مدارس یہ مساجد اللہ کی رحمت کے مرکز ہے، مرکز ہے، اللہ انہی کے وسیلے سے اللہ کی زمین باقی ہے، باقی ہے۔ لا تقوم الساعة حتى يقال على وجه الارض اللہ، کہونا اللہ، بابا بلند کہونا اللہ، 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 اللہ۔ کبھی آدھی رات کو اٹھ کر کہہ دیا کرونا اللہ، فوراً آواز آتی ہے لبیک عبدی، او میرا بندہ مانگ، میری رحمت دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ مدرسے میں گیا، حضرت قاری صاحب محتمیم صاحب مجھے حافظ قرآن دے دو، میں زمین پر لے کر جاتا ہوں، معاوضہ بھی دوں، 6 مہینے میرے ساتھ وہاں رکھے۔ محتمیم صاحب نے کہا لے چلو، اللہ محمد آصف صاحب، محتمیم یہی ہے نا آصف صاحب، نوجوان، ہاں لے جا، اللہ محمد آصف معاویہ نے فرمایا لے چلو۔ جو ہی وہ اپنی زمین پر پہنچے شہزادہ رو کر کہتے ہیں استاد جی میں زمین کے لیے نہیں آیا، میں محمد کے دین کے لیے آیا، استاد جی مجھے حافظ قرآن بنا تھا۔ استاد نے کہا بیٹھو بیٹا میں پڑھا دیتا ہوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ 6 مہینے کے اندر وہ شہزادہ حافظ قرآن بن گیا، حافظ قرآن بن گیا۔ اللہ ہم نے قرآن کو آسان کیا امت رسول اللہ کے لیے، کوئی ہے محنت کرنے والا ہم رحمت کر دیں گے، اس کے دل میں بٹھا دیں گے۔ اللہ اب یہ شہزادہ واپس اپنے وطن کو آ رہا ہے، شعبان کی آخری تاریخ ہے، شام کا وقت ہے، رمضان کا چاند نظر آ چکا تھا، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، مبارک ہو رمضان کا چاند نظر آیا، مبارک ہو۔ تب جب چھوٹے ہوتے امی بھی ابا بھی ہمیں کہتے مبارک ہو رمضان کا چاند نظر آیا۔ آج اگر کہا جائے رمضان کا چاند اچھا ابھی تو گیا تھا رمضان پھر آ گیا، نعوذ باللہ، خدا کی رحمت سے منہ نمو، گرمی میں روزہ رکھیں گے، آج روزے کے ساتھ اس گرمی کو برداشت کر، کل جہنم کی گرمی سے اللہ تجھے محفوظ فرما دے، آج اس روزے کے ساتھ پیاس برداشت کر، کل محشر کے میدان میں اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام تجھے پلا دے۔ جو ہی ابا
ابا کے گھر میں گیا، محل کے اندر گیا، ابا بیٹھے ہیں، فرمایا ابا مبارک ہو، رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ فرمایا بیٹا تجھے بھی مبارک ہو، رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ آ گئے ہو؟ آ گیا ہوں ابا، آج رات تراویح میں پڑھوں۔ ابا کہنے لگا بیٹا نہیں، میں تو حافظ معاویہ صاحب کے پیچھے پڑھوں، حافظ قرآن کے پیچھے، قاری القرآن کے پیچھے، عالم قرآن، تو کون ہے؟ ابا ایک رات کی اجازت تو دے دو۔ ابا نے کہا بیٹا اچھا پڑھاؤ۔ عشاء کی نماز پڑھائی، اب تراویح کے لیے کھڑا ہوا۔ پہلی رات اب شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ دوسری رات سے یقول السفہاء من الناس ما ولاہم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ پانچویں رات والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة قال الملأ الذين استكبروا واعلموا أنما غنمتم من شيء۔ ادھر رمضان کا عشرہ مکمل ہوا، ادھر قرآن کا عشرہ بھی مکمل ہوا۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت اسلام، حضرت مولانا قاری خلیل احمد سراج صاحب، نعرہ تکبیر۔ 11ویں کی رات یعتذرون الیکم وما من دابۃ وما ابرئ نفسی ان النفس ربما یود الذین کفروا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ 20 پارے مکمل کیے، 20 رمضان مکمل ہو گئے۔ 21 کی رات اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وما لی لا اعبد الذی فطرنی فمن اظلم ممن کذب علی اللہ الیہ رد علم الساعة حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ قال فما خطبکم ایها المرسلون قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون۔ آخری رکعت میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ جس وقت بیٹے نے سلام پھیرا، بادشاہ سرب سجود ہو گیا۔ اللہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں؟ اللہ تو نے اس بیٹے کی برکت سے محشر کے میدان کی گرمی سے مجھے محفوظ فرما دیا، اس کی امی کو دادا دادی کو محفوظ فرما دیا۔ پھر اپنے سر پہ جو بادشاہت کا تاج رکھا ہوا تھا وہ اتار کر بیٹے کے سر پہ وہ بادشاہت، دنیا والی بادشاہت کا تاج رکھا۔ کہنے لگا بیٹا آج دنیا کی بادشاہت کا تاج میں تجھے پہنا رکھا ہوں، کل محشر کے میدان میں تیری برکت سے اللہ جنت کا تاج میرے سر بھی تیری امی کے سر پہ بھی سجائے گا۔ بناؤ گے نا حافظ قرآن؟ اللہ تھک گئے ہوں گے۔ اسی پر ایک واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، سنا دوں یا بس کروں؟ اگر کہو تو سنا دیں۔ ایک بادشاہ گزر رہا تھا تو کسی مدرسے میں مسجد میں کوئی بچہ حجازی لہجے میں قرآن پڑھ رہا تھا، حجازی لہجے، اور اللہ نے بھی حجازی لہجے میں تلاوت فرمائی۔ تورات اتری، تلاوت نہیں،
زبور اتری تلاوت نہیں، انجیل اتری تلاوت نہیں۔ جب قرآن اترا اللہ تلاوت فرماتے ہیں، جبرائیل سنتے جھوم جاتے ہیں، پھر جبرائیل نبی کی خدمت میں آ کر قرآن سناتے ہیں، اللہ کے نبی سنتے ہیں، پھر اللہ کے نبی نے قرآن سنایا، صحابہ کی جماعت نے قرآن سنا۔ مسلمانوں جب صحابہ نے قرآن سنایا خون میں لطپت ہوئے، گھر سے بے گھر ہوئے، زنجیریں پہنی، چمڑیاں ادھیڑی گئیں، ہاں بچوں کو یتیم کرایا، بیویوں کو بیوہ کرایا، دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر اللہ کا قرآن ہم تک پہنچایا۔ اب بادشاہ گزر رہا ہے، وہ بچہ حجازی لہجے میں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته وأخی وفصیلته التي تؤوی ومن فی الارض جمیعا۔ سنو مسلمانوں، معنی بھی سن لو، محشر کے میدان میں ہر مجرم پکار پکار کر کہے گا، اللہ مجھے چھوڑ دے، میری جگہ میری اولاد کو پکڑ لے، اللہ مجھے چھوڑ دے، میری بیوی کو پکڑ لے، میرے بھائیوں کو پکڑ لے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اللہ مجھے چھوڑ دے، میرے آبا اور اجداد کو نسل در نسل کو پکڑ لے، پوتے نواسوں کو، بھانجے بھتیجوں کو، بہن بھائیوں کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پوری زمین والوں کو پکڑ، مجھے چھوڑ دے، کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، سورت معارج پڑھ رہا ہوں مسلمانوں۔ بادشاہ نے سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، فوراً مدرسے میں مسجد میں داخل ہوا، استاد سے کہتے ہیں وہ کون سا بچہ ہے جو پڑھ رہا ہے؟ استاد نے بتایا یہ بچہ 11 سال کی عمر 12 سال کی عمر کا بچہ۔ ہاں بیٹا وہی آیتیں سناؤ۔ بیٹا کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، وہ بھئی سورت معارج کی آیت پڑھ رہا تھا، وہی سنانا، پھر وہ بچے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، اس کا معنی سنو، کیا اللہ نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا؟ اشراح صدر نہیں کر دیا قرآن کے لیے، قرآن کے لیے۔ اللہ بادشاہ کہتے ہیں وہی آیتیں سنا، بچہ کہتے ہیں بادشاہ سن میں پڑھ رہا تھا، اور قرآن میں آتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن پڑھا جاتا ہے سننے والا شوق سے جب سنتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا، اشراح صدر ہوتا ہے۔ او بادشاہ میں پڑھ رہا تھا، تیرے دل پر اشراح صدر ہوا، تیرے دل پر یہ آیتیں لگیں، تو اندر داخل ہوا، مجھے کہتا ہے وہی آیتیں سنا، میں نے اصل آیت سنا دی، الم نشرح لک صدرک، تیرے دل کو کس نے کھولا؟ سن رہے ان کو اٹھا دیا گا، جاگ رہے اللہ بادشاہ ہے کہ اشراح صدر ہے، بالکل ہے۔ جب خوش ہوا تھے رکا دے دیا، ہاں بیٹا جب بھی میرے محل کی طرف آنا، یہ رکا دکھانا، میری ملاقات ہو جائے۔ اس بچے نے جیب میں ڈالا۔ جمعرات کو جب طلباء کی چھٹی ہوتی ہے مسلمانوں، جمعرات کو گھروں میں جاتے ہیں، جب گھر میں گیا امی رو رہی تھی، امی کیوں رو رہی تھی؟ اور تیرے بیٹے ابا نے ایسا جرم کیا، مجرم ہے، جرم کیا۔ بادشاہ وقت نے 5 سال کی قید سنا دی، 5 سال۔ اچھا 5 سال۔ امی میں جاتا ہوں چھوڑا کے لیا، پاگل ہو گیا، 11-12 سال کی بادشاہ کے پاس جاتا ہے، بڑے بڑے سردار گئے، ملک گئے، نہیں چھوڑا اس نے، بلکہ دھکے دے کے بیر نکالتا۔ امی اجازت دے میں جاتا، امی نے کہا جا۔
جو ہی بیٹا دروازے پر گیا یوں رکا دکھانا تھا چوکیدار جتنے کھڑے ہوئے تھے دوڑے سیکورٹی والے اس بچے کو کندھے پر اٹھا لیا بادشاہ کے تخت کی طرف لے گئے بادشاہ نے جب دیکھا بچہ کندھے پر سوار ہو پہچان گیا یہ وہی بچہ ہے میں نے رکا دیا چھلانگ لگ گئی بادشاہ اس بچے کو سینے کے ساتھ لگا یہ قرآن کی برکت تھی قرآن کی برکت تھی اب جو ہی پوچھا کیف جئت یا ابنی او بیٹا کیسے آئے ہو جواب میں کہتا ہے جئت یا ملک میں اس لیے آیا ہوں بادشاہ سن میرے ابا نے جرم کیا ابا کی مجرم ہے میں چھڑانے کے لیے آیا ہوں میرے ابا کو چھوڑ دو بادشاہ نے وزراء مشرا کھڑے تھے اس کے ابا کو لے کر آؤ جو ہی اس کا ابا آیا ڈبا تڑمبا مونچھیں رکھی ہوئی اللہ بادشاہ نے کہا اس کو ٹھہرا بڑا جرم کیا اس نے مجرم ہے لیکن بیٹا اس کے لیے آیا ہے میں کیا جواب دوں اللہ بادشاہ نے کہا ابا اور بیٹے کو دونوں کو کھڑا کر دو اب بیٹا ادھر کھڑا ہے ابا ادھر کھڑا ہے بادشاہ بیٹے کے سر پہ یوں ہاتھ رکھ کر کہتا ہے خیر الولد خیر الولد خیر الولد بیٹا کتنا خیر والا کتنا خیر والا اور اس کے ابا کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے شر الوالد شر الوالد شر الوالد ابا کتنا شریر کتنا ظالم ہے اتنا بڑا گناہ کر کے آیا فوراً وہ بیٹا کہنے لگے یا ملک غلط کہا تو نے غلط کہا میری بات تو سن یوں کہو خیر الوالد ابا خیر والا ہے خیر والا ہے شر الجد دادا برا ہے دادا برا بادشاہ کہتا ہے جرم تو تیرے ابا نے کیا تو دادے کا نام لے رہا ہے یہ بھی خیر والا دادا شر والا کیوں بچہ رو کر کہتا ہے بادشاہ سن میرے نبی کا ارشاد سن اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں جس کا بیٹا حافظ قرآن قاری القرآن عالم قرآن طالب قرآن ہو ابا جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو لیکن محشر کے میدان میں اس بیٹے کی برکت سے اللہ اس حافظ قرآن کے ابا کے سر پہ جنت کا تاج سجائے گا اس لیے میں نے کہا خیر الوالد جو جنت کا تاج پہنے گا خیر والا بن گیا بادشاہ کہتے تو نے یہ جو لفظ کہا شر الجد دادا جو ہے وہ برا فرمان لگا او بادشاہ کاش کہ میرے دادا نے میرے ابا کو قرآن پڑھایا ہوتا اس لیے میں نے کہا شر الجد بادشاہ ہے لے جا ابا کو لیکن ابا سے کہا یہ بچہ میرے حوالے کر دے میں اس کو مشیر بناتا مشیر بناتا اللہ 11 سال مسلمان یہ مدارس دینیہ کی برکت دل تو چاہتا ہے کہ کوئی بات اور تھی وہ بڑے کام کی بات تھی میں بیٹھا ہوا تھا مدرسہ میں ایک شخص آیا رحیم یار خان سے بڑی دور سے 12 سال کی عمر کا بچہ لے راجی اس کو حافظ قرآن بنا میں نے کہا دیکھیں بہت دور سے ہمارے علاقے تو غریب ہیں وہ سہولتیں تو ہیں نہیں جو پنجاب کے مدارس میں ہیں اور اس مدرسے کا کوئی سفیر اپیل بھی نہیں اللہ وکیل ہے بس ہم بیٹھے 300 طلباء اللہ بھیج رہا زکوٰۃ خیرات آ جاتے اس کو بہاولپور میں بھیج دیتا رحیم یار خان میں ادھر اس نے کہا قاری صاحب میں نے آپ کی تقریر سنی تھی مسجد نبوی میں نے اس دن تہیہ کر دیا کہ میں اپنے بیٹے کو قاری صاحب کے مدرسے میں حافظ قرآن بناؤں گا لہذا اس کو قبول کرو میں نے کہا بیٹا
بٹھا دیا. میں نے کہا آج تو بھی دس ساتھ رہ جا. اس نے کہا مجھے جلدی ہے. بہرحال جب وہ بیٹے کو چھوڑ کر جانے لگا اس کے ماتھے کو بوسہ دیا, یوں کانپنے لگا, آنکھوں میں آنکھوں جاری ہو گئے, میری آنکھوں میں آنکھوں. بیٹا اللہ حافظ جانے لگا, پھر مڑ کر دیکھتے بیٹے کو, پھر روتا ہے, پھر جاتا ہے, پھر مڑ کر دیکھتے, پھر جاتا ہے. جب مدرسے کے دروازے پر پہنچا چیخ لی, اللہ تو میرے بیٹے کو میں نے استاد سے کہا سر رکھ جماعت اپنا لخت جگر چھوڑ کر جا, قرآن کی خاطر, قرآن کی خاطر. یوں تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ اس کا ابا اور اماں جنت کا تاج پہنے گے. محنت بیٹا کرتا ہے, گھر کی جدائی بیٹا لیتا ہے, گھر کے سہولیات بیٹا چھوڑتا ہے, مدرسہ اور مسجد کے چٹائیوں پر سویا ہوا ہے اور فقر و فاقے والی روٹی کھا رہا ہے, گرمی سردی برداشت کر رہا ہے, استاد کے تھپڑ بھی کھا رہا ہے. اٹھ بیٹا اٹھ, قرآن پڑھ. استاد کہتے ہیں تہجد کا وقت ہے بیٹا, اماں یسالوننی عن النبی, امی بھی یاد آتی, ابا بھی یاد آتی. جب گھر سے نکلنا لگتا ہے امی بھی روتی ہے, ابا بھی روتی ہے, بہن بھی روتی ہے. مسلمانوں یہ جو جدائی برداشت کر رہی ابا اور اماں, یہ جو قربانی دے رہی, اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے ابا اور اماں کو اللہ جنت کا تاج ضرور پہنائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.